اداس مدینہ اداس ہے، قبر نبی اداس مدینہ اداس ہے، کم سن حسین نانا کے روضے پہ آ گیا، نانا میرے نانا، میں حسین، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، بیمار ہے یہ ماں میری، بیمار ہے یہ ماں میری، دکھیا کو دے شفا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ بند بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جڑ سکتی ہے تو جوڑ دی اماں کی پسلیاں، ہے جڑ سکتی ہے تو جوڑ دی اماں کی پسلیاں، امت نے میری ماں کو، امت نے میری ماں کو زخمی بہت کیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ اور یہ بند بطور خاص کہ اگر رونے کے لیے آئیں تو یقین جانیں شاعر نے کس انداز سے لکھا مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کے گریہ کے لیے کافی ہے کہ لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا، بے بس حسین رہ گیا، ماں کو بچا نہ سکا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ اور یہ تصور کریں یہ بند میں کہ دیوار و در کے درمیان واپس کے رہ گئی، کہ دیوار و در کے درمیان واپس کے رہ گئی، چلا رہی تھی درد سے، چلا رہی تھی درد سے، محسن گزر گیا، نانا رب کے واسطے سن میری
دعا اور لیتی ہے جا بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں لیتی ہے جا بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں ماں کا یہ درد دیکھ کر ماں کا یہ درد دیکھ کر پھٹتا ہے دل میرا نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے نانا رب کے واسطے سن میری دعا اللہم آل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت محمد آل محمد خصوصاً شہداد سلام علیہ بلند ترین صلوات پڑھ لیں. میں کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن جب بات شہزادی کی ہو گئی ہے تو یقیناً وہیں سے اپنی بات کو جوڑتے ہوئے 4-5 بند مسائل کو نظر کرتا ہوں. آپ نے ایک نواسے کی فریاد نانا کی خبر سنی. آئیے میں آپ کو لے جاتا ہوں نجم پلے علی کی بارگاہ میں. جو دفن فاطمہ زہرا کو کر چکے مولا تھا دل میں درد کے گھر کس طرح میں جاؤں گا تباہی کانوں میں یہ قبر فاطمہ سے صدا علی سنو میں سناؤں گی درد دل اپنا ساتھ میں رہنے کا احساس دلاتے رہنا یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. ارے حوصلہ فاطمہ زہرا کا بڑھاتے رہنا یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. کیا کہہ رہی ہے قبر زہرا سے یقیناً آواز آئی ہو کہ مولا مشکل کشا قبر کے نشان کو مٹاتے ہیں. بی بی زہرا کہتی ہے ارے میرا دروازہ جلایا تھا ستمگاروں نے زخم پہلو پہ لگایا تھا ستمگاروں نے. ارے کیسے
یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. ارے سانس لینے ہی کہاں دیتی تھی پسلی میری. ارے کب ہوئی ٹھیک وہ ٹوٹی ہوئی انگلی میری. ارے میں نے جو ضرب سہے ہیں وہ سناتے رہنا. یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. میں سوچ رہا ہوں عجب نہیں کس انداز میں بی بی زہرا نے کہا ہوگا. اولاد والے یہاں پر بیٹھے ہیں, سنیں مصائب اس شہزادی کے. ارے ایک ہی قبر میں دو میت رکھی گلی. ارے ایک محسن کی شکم میں گئے میرے ایک میری. ارے دو دیے اس لیے ہے شام جلاتے رہنا. یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. ارے زندگی میں تو بہت ظلم کیے ہیں مجھ پر. ارے اب مسلمان کہیں قبر نہ ڈھا دے آ کے. ارے یہ وصیت ہے میری پہرا لگاتے رہنا. یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. ارے ماں کے جانے کا نہ ہو پائے اسے کچھ بھی ملال. ارے میرے شبیر کا رکھنا ہے بہت دور کو خیال. ارے جب اسے پیاس لگے پانی پلاتے رہنا. یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. ارے بیٹیاں جب بھی مجھے ملنے کی ضد کرنے لگے اور کہنے لگے ملوائیے اماں سے غمیں. ارے ساتھ میں زینب و کلثوم کو لاتے رہنا. یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. ارے کس طرح لکھے گا عباس پڑھے کیا اکبر. فاطمہ سو گئی میں قدم علی سے کہہ کے. ارے جب تلک زندہ رہو وعدہ نبھاتے رہنا. یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا. یہ مجالس جو بسلسلہ شہادت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا منعقد ہوئی ہے، واقعاً ذات بی بی دو عالم وہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں، چونکہ میں بعض باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن کہیں سے بھی شہزادی کا ذکر کا اگر آغاز کیا جائے وہیں سے عقل حیرت میں ہو جاتی ہے کہ ذات کے ذکر کی ابتدا کیا ہو، جس کو معصوم فرماتے ہیں زہرا لیلۃ القدر. اب یہیں سے سارے مرحلے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن ہم سے کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر واقعاً کوئی نہیں جانتا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور روایت سے ثابت ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا شب قدر ہے. لیکن ایک چیز آپ کی خدمت میں ابتدائی مجلس میں عرض کر دوں کہ شب قدر گرچہ ہم درک نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے، لیکن شب قدر کا اثر ہماری زندگی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت توجہ فرمائیے گا. شب قدر میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے، لیکن شب قدر کا اثر جو ہے ہماری زندگی پہ بہت زیادہ. آپ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں آپ کی عمر، آپ کا رزق، یا رزق بھی رزق معنوی، رزق مادی، سب کچھ شب قدر میں طے ہوتا ہے. بس اتنا تو پتہ چلا ذات زہرا وہ ہے جو ہمارے تمام مقدرات کے لیے ایک محور ہے.
ایک وہ سینٹر ہے جہاں سے ہماری تمام مقدمات لکھے جاتے ہیں. یہ ہے ذات جناب زہرا سلام اللہ علیہا. ایک صلوات پڑھیں محمد. خود ایک روایت میں دیکھ رہا تھا جہاں پر پیغمبر اکرم فرماتے یا فاطمہ من صلی علیک، اے زہرا اگر کوئی آپ پر درود بھیجتا ہے، آپ پر سلام. دیکھیں ایک مرتبہ درود خاص کر تمام آل محمد کے لیے، یہاں پر پیغمبر فرماتے یا فاطمہ. چونکہ ابتدائی مجلس اس کے بعد الحمدللہ 20 دنوں تک عزائے فاطمی کا سلسلہ ہر جگہ ہے. یہ چیز آپ اپنے وظیفے میں لے آئیے اور اپنی زندگی میں لے آئیے. بی بی سلام اللہ علیہا پہ درود و سلام اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. فرماتے ہیں پیغمبر یا فاطمہ من صلی علیک، جو آپ پر درود بھیجتا ہے، جو آپ پر سلام بھیجتا ہے، پہلا کام کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ غفر اللہ لہ، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. عجیب مرحلہ یہ روایت کا جملہ ہے. غفر اللہ لہ، خدا اسے کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. یہ غفران کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے. آپ اگر آئیے ہماری زندگی میں اکثر پرابلم عدم مغفرت کی وجہ سے بہت سے پرابلم. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہا جاتا ہے اگر رزق میں کمی ہو، اولاد نہ ہو، تو تمام کے لیے کیا کہا ہے؟ استغفار کرو. خود قرآن بھی اس جانب متوجہ فرماتا ہے کہ اگر اپنی زندگی میں خیر و برکت چاہتے ہو تو ایک راستہ کیا ہے؟ استغفار کرو. پیغمبر فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ اسے کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا جو آپ پر درود بھیجے گا. اس کے بعد کا جو جملہ ہے اور وہیں سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں وَأَلْحَقَهُ بِي مِنْ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ. اور اے صحابہ آپ پہ درود بھیجنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اس درود و سلام بھیجنے والے کو مجھ سے ملحق کر دے گا. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں؟ ملحق یعنی پیغمبر سے وابستہ کر دے گا. کون وابستہ ہوگا پیغمبر سے؟ جو درود بھیجے گا. کس کے اوپر؟ صدیقہ طاہرہ پر درود و سلام بھیجنے کا دو فائدہ، ایک غفران الہی اور ایک الحاق، وابستہ اٹیچ ہونا. کس سے اٹیچ ہونا؟ پیغمبر سے. وَأَلْحَقَهُ بِي، کہاں پر ملحق ہوں گے آپ؟ جنت میں. پیغمبر کا جملہ ہے میں جنت میں جہاں پر ہوں گا وہاں پر یہ درود و سلام بھیجنے والا فاطمہ پر مجھ سے ملحق ہو جائے گا. یہ معمولی مرحلہ یہ اگر میں آپ کو قرآن کی جانب لاؤں نا، یہ دعا ہے. آپ قنوت میں پڑھتے ہیں نہیں، آپ بار بار وہ آیات قرآنیہ پڑھتے ہیں رب حب لی والحقنی بالصالحین. جناب ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین سے ملحق کر دے. جناب یوسف علی نبینا وعلیہ وآلہ الصلوۃ والسلام اس مقام و منزلت پہ جانے کے بعد ان کی دعا کیا تھی؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ میں اس دنیا سے جب جاؤں تو حالت اسلام میں جاؤں اور مجھے ملحق کر دے کس سے؟ صالحین سے. یعنی ہر کوئی صالحین سے وابستہ ہونا چاہتا ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہ یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ وَأَلْحَقَهُ بِی، اگر کسی نے زہرا پہ درود بھیجا تو اسے خدا معاف بھی کرے گا اور مجھ سے ملحق کرے گا. اب وہ جو دعائے انبیاء ہے کہ صالحین سے ملحق کر دے، یہ صالحین ہیں کون؟ صالحین کے ممتاز ذات کا نام پیغمبر ہے اور پیغمبر آپ سے وعدہ کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد لہذا بہت عظیم جگہ پر آپ بیٹھے ہو جس کا ذکر شاید ہو سکتا ہے مجھ جیسا ذاکر بہت معمولی ہو، چھوٹا ہو، نہ پڑھ پائے، لیکن جہاں آئے ہو جگہ بڑی ہے. میں آپ کی خدمت بیان کروں، جہاں تک آئے ہو
وہ جگہ بڑی ہے، چونکہ صدیقہ طاہرہ کا ذکر جہاں ہونا ہے وہاں آئے ہو سکتا ہے ہم نہ کر پاؤں، نہیں کر پائیں گے، واقعی نہیں کر پائیں گے۔ جس ذات کے بارے میں باتیں کرنا ہے کہاں سے آغاز کیا جائے، میں سوچ رہا تھا، لیکن چونکہ ابتدائی مرحلہ ہے، اصل میں چاہ رہا تھا یہ 2-3 دنیں جو آپ کی خدمت میں بیان ہونا ہے، شہزادی کے القاب کی تھوڑا وضاحت کیا جائے، اور اس لقب سے، چونکہ شہزادی کے لیے بعض روایات میں ہے کہ لفاطمہ 9 اسماء، حضرت زہرا کے 9 نام ہیں، ہر نام کا ایک میسج اور پیغام ہے، خود اس نام کی حقیقت کیا ہے، اس نام کا میسج ان کے چاہنے والوں کے لیے کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی اگر آپ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو نا، بہت سے ذریعے ہیں، احادیث، قرآن، زیارات، انہی میں سے ایک ذریعہ ان کے القابات ہوتے ہیں، چونکہ ان کے القابات جو ہوتے ہیں من جانب رسول ہوتے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے القاب میں خاص میسج ہوتا ہے۔ مطلب ہم امام زمان کو کہتے ہیں بقیت اللہ، اس کا اپنا ایک میسج ہے، ہم امام زمان کو کہتے ہیں منتظر، اس کا ایک میسج ہے۔ اسی طرح صدیقہ طاہرہ کو آپ کہتے ہیں صدیقہ، اسی طرح آپ انہیں کہتے ہیں ام ابیہا، سب پہ روایات موجود ہے۔ اسی طرح بی بی سلام اللہ علیہا کو آپ کہتے ہیں مبارکہ، اسی طرح بی بی سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے راضیہ، مرضیہ۔ یہ تمام القاب زہرا سلام اللہ علیہا ایک میسج اور پیغام رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ان دنوں کوشش ہوا 1-2 لقب کی اگر میں وضاحت کر سکا تو آپ کی خدمت میں کروں گا، لیکن آج چونکہ یہ پہلی گفتگو ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، چونکہ عزائے فاطمی ہے، سب سے پہلا سوال یہ آپ اپنے آپ سے بھی کریے اور ہر دور کے لوگوں سے کریے کہ اس فاسٹ لائف میں یہ اتنی تیز زندگی جو گزر رہی ہے، حتیٰ بعض لوگ ابھی نئے آئے ہیں، انہوں نے اعتراض بھی شروع کر دیا، یہ کیا عزائے فاطمی آپ نے لگا رکھا 20 دن 22 دن۔ یہ عزائے فاطمی ہمارے بچوں کو جو بھی کام کریں مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ ہم عزائے فاطمی کیوں کرتے ہیں؟ یہ نیرن میں آپ لوگوں نے اہتمام کیا الحمدللہ، یہ صدیقہ طاہرہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عزائے فاطمی کا مقصد کیا ہے؟ اس عزائے فاطمی کا ہدف کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے دوستو عزیزو، آپ یاد رکھیے گا اس مناسبت کو معمولی مناسبت مت لیجیے گا۔ معلوم ہے بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں، آپ کے ملک کی پہچان ہوتی ہیں، بعض چیزیں آپ کے کلچر کی پہچان ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں آپ کے مذہب کی پہچان ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے پروگرام اور مناسبت، میں 26 جنوری 15 اگست ہمارے ملک کی پہچان ہے، اسی طرح کچھ کلچرل تہوار ہیں وہ ہمارے کلچر کی پہچان ہے، اسی طرح کچھ پہچان ہمارے مذہب کی ہے۔ مثلاً ہویت تشیع، یعنی ہم و آپ جو شیعہ اثنا عشری ہیں، ہماری پہچان کی جو مناسبتیں جہاں پر ہم سب سے الگ ہیں وہ فقط 4 ہیں، ایک غدیر، ایک عاشورہ، بہت توجہ فرمائیے گا، ایک ولادت امام زمان، اور چوتھی چیز فاطمیہ یہ جو منا رہے ہو۔ یہ 4 چیزیں آپ کو تمام عالم سے جدا کرتی ہیں کہ آپ کا تعلق کہیں اور سے اور دوسروں کا تعلق کہیں اور سے۔ یہ امتیازی کیفیت کا نام ہے فاطمیہ، لہذا اس کو معمولی مت۔ یہ غدیر بھی ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا، توجہ فرما رہے ہیں۔ عاشورہ بھی ہم ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے ولادت امام زمان میں بھی ہمارا مذہب ہے جو اس بات کو ثابت کرتا اور کہتا ہے کہ امام زمان متولد ہو گئے، اور فاطمیہ بھی ہمارا امتیاز ہے۔ بس یہ جو مناسبت 20 22 25 دن جو بھی ہے، یہ آپ کے مذہب کی ہویت ہے، پہچان ہے، لہذا اس کو بہت غور سے کریے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ فاطمیہ منانے کی وجہ جو ہماری ہے، یہ مجلسیں جو برگزار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اور تمام انسانوں کو یہ بتائیں کہ بعد از شہادت پیغمبر 2 فکر ہے، ان 2 فکروں میں ایک فکر نبی مرسل کی ہے اور ایک کا تعلق جو ہے نبی سے نہیں ہے۔ قرآن میں دونوں آیتیں موجود ہیں، ایک اسلام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ ایک اسلام ہے۔ ایک اسلام کیا ہے؟ وما محمد الا رسول وقد خلت من قبلہ الرسل، خود قرآن نے بتایا کہ محمد بھی ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی انبیاء آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا یہ پیغمبر
اگر اس دنیا سے چلے جائیں یا پیغمبر شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم لوٹ جاؤ گے اسی مذہب کی جانب جہاں سے آئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تم لوٹ جاؤ گے وہاں جہاں سے آئے تھے۔ اور وہاں کے بعد قرآن عجیب انداز میں کہتا ہے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور اگر تم لوٹ گئے نا تو یہ مت سمجھنا کہ خدا کا گھاٹا ہو گیا ہے، کیونکہ تمہارے آنے سے خدا کی خدائی میں کچھ نہیں بڑھا تھا تو تمہارے جانے سے گھٹ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے لہذا یہ ارتداد کا جو مرحلہ ہے نا، میں بس گزر رہا ہوں پھر اس وقت یہاں پر اگر کہیں پہ بھی رک گیا تو 1 گھنٹہ وہیں تمام ہو جائے گا۔ لہذا میں آپ کو بتا رہا ہوں فاطمیہ ان 2 چہروں کو الگ کرتی ہے۔ ایک اسلام جس کے بارے میں اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، ایک وہی اسلام جو ارتداد کی جانب گیا، اور خطبہ فدقیہ میں بی بی سلام اللہ علیہ نے اس پورے اسلام کی تصویر کھینچ دیا تھا جب شہزادی آئیں اور فرمایا میں جانتی ہوں کہ تم لوگ کون ہو، تم وہی لوگ ہو جو جنگ جب ہوتی تھی اور اجدہے، بی بی کی جو تعبیرات ہے نا عجیب تعبیرات ہے، جب مشرکین کے اجدہے اپنا منہ کھول کے کھڑے ہوتے تھے تو میرے ابن ام کے علاوہ یعنی علی کے علاوہ کوئی اور نہیں جاتا تھا۔ وہ جو خطرات کے مرحلے تھے وہاں صرف علی جاتے تھے، اور تم تو، یہ خطبے کا جملہ ہے، میں نہیں چاہتا ابھی 8-9 دن پڑھ کر آیا ہوں دوبارہ اسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تم کون تھے؟ تم وہ تھے جو بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ کب کوئی آفت آئے، کب کوئی مصیبت آئے۔ یعنی بی بی بتانا چاہ رہی تھی پوری انسانیت سے زہرا کا یہ سوال تھا۔ دیکھو ایک ذات وہ تھی جو ہر خطرہ نبی اور اسلام کے لیے مول لیتی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جو منفعت کی بنیاد پر دین میں آئے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے وہ جو جانثار تھا وہ گھر میں کیوں ہے، اور وہ جو اس مرحلے تک آیا وہ منبر پہ کیوں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ایک دن کا قیام نہیں تھا، یہ تا قیامت آنے والوں کے لیے سوالات ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جس نے بھی پڑھا شہزادی سلام اللہ علیہ کی سیرت کو، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا ایک شخص ہے ڈاکٹر ہیں یعنی PhD کیے ہوئے ہیں، وہ مصر کے رہنے والے، انہوں نے بعد میں ایک کتاب بھی لکھی، کیا لکھا معلوم؟ بنور فاطمہ اہتدیتو، کیا لکھا اپنی کتاب کا نام؟ فاطمہ کی نور سے میں ہدایت پا گیا، ہدایت پا گیا فاطمہ۔ اور آج بھی آپ جا کر ریسرچ کرنا، جو لوگ مستبصر ہوئے ہمارے یہاں آئے ہیں نا، ان میں سے 99% وہ ہے جو شہزادی سلام اللہ علیہ کے قیام کو دیکھ کر آئے۔ آپ جا کر سرچ کرو، جا کر چیک کرو، جو لوگ بھی آئے ہیں وہ ایک سوال ہے۔ واقعاً میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے ساری پلاننگ کیا تھا۔ دیکھیں انہوں نے پلاننگ میں کوئی کمی نہیں رکھا تھا، آپ یہ مت سمجھیے انہوں نے مولا کائنات کے لیے پلاننگ کر رکھا تھا، جناب سلمان کے لیے پلاننگ کر رکھا تھا، جناب مقداد، انہوں نے اپنا جو نقشہ کھینچا تھا بالکل دین کو نابود کرنے کے لیے ایک پرفیکٹ نقشہ کھینچ دیا تھا، لیکن انہوں نے سب کا حساب کیا تھا، زہرا کا حساب نہیں کیا تھا۔ لہذا جب زہرا آئی ہے تو اس کے بعد پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا، کسی کو امید نہیں تھی، یہاں پلاننگ نہیں ہوئی اور یہیں پر مار کھا گئے، یہیں پہ مار۔ آج جس کے بھی سامنے آپ بتائیے اس سیرت، یہ بتائیے خدا کی قسم ہم سوال کرتے یہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کون نبی کی بیٹی کہاں آ گئی، یہ کیسے اس کا حق لے لیا گیا؟ سوال ہے، سوال نہیں۔ یہ واقعی جس سے بھی آپ یہ کہہ رہے تھے، میں ایک مرتبہ ریڈیو پہ عراق کے ریڈیو سے خطبہ فدقیہ نہ چلو، ہمارے جیسے جاہل ہو تو شاید پڑھا جائے نہ سمجھو، وہ عرب تھے تو جب فرمانے یہ کہہ رہے تھے وہ عراق کے ریڈیو سے خطبہ، ان کو نہیں پتا تھا خطبہ فدقیہ ہے، عرب تھے سن رہے تھے، کہنے لگا اچھا مجھے وہ کلام واقعی وہ خدا کی قسم ایسا خطبہ ہے نا
میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس خطبے پہ درس خارج ہو. درس خارج کا مطلب ہے کہ مرجع وقت بیٹھے اور بہت ہائی لیول کے علماء بیٹھ کر پڑھیں. یعنی وہ خطبے کی ویلو یہ ہے نہ یہ کہ مجھ جیسا جاہل پڑھے اور آپ سنیں. یعنی اس خطبے کی عظمت یہ ہے کہ بہت آخری لیول کا آدمی آئے, ممبر پہ بیٹھے اور ہائی لیول کے لوگ بیٹھ کر اس خطبے کو پڑھیں. وہ کہا جب میں نے خطبہ سننا شروع کیا کہ عجب یہ کس کا خطبہ ہے, یہ کون ہے؟ کہا جب اس خطبے کو میں نے سرچ کیا, ریسرچ کیا, تحقیق کیا, وہیں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ عجب میں جس دین کو مانتا تھا اس دین کا تعلق اسلام محمدی سے نہیں ہے, وہ دین جو زہرا بتا رہی وہ دین. یہ خطبے کو سننے کے بعد, اور میں شاید اپنے بچوں سے کہوں کہ تم بھی زندگی میں وہ خطبہ ایک مرتبہ سنو, پڑھو, سمجھو اور کوشش کرو. دیکھیں کلام معصوم میں خود نور ہے. کلام معصوم آپ کیا کرو, جاہدوا فینا. کبھی بار ہم سوچتے ہیں نہیں مولانا نے بتا تو دیا قرآن پڑھو, زیارت پڑھو, ہم سمجھیں گے نہیں. دیکھو یہ پہلا قدم آپ نہیں اٹھاتے. توجہ فرما دیں, ابھی خدا کی امداد اسی وقت تو دیکھو گے جب تم کوشش کرو گے. ایک مرتبہ خطبہ خود کیا آپ لے کر بیٹھو ٹرانسلیشن کے ساتھ, اس کے بعد کو میرے اللہ میں بیٹھا ہوں, تجھے واسطہ ہے بی بی زہرا کا کہ اس کلام کے نور کو میری ظرفیت کے لحاظ سے میرے دل میں ڈال دے. آپ کوشش تو کرو, ہم کوشش نہیں کرتے. لہذا یہ ذات ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی کہ واقعاً قابل ادراک نہیں. میں چاہ رہا تھا آپ کو آج جوڑنا, چونکہ آپ شہزادی سلام اللہ علیہ کے شیعوں میں ہیں, حضرت کے ماننے والوں میں ہیں, حضرت کے چاہنے والوں میں ہیں. اور ان دنوں کوشش کریے, میں انشاءاللہ کل سے وہ القاب کی بابت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن آج ایک زیارت نامہ جو شہزادی صاحب, وہ ہمارے لیے بھی میسج ہے اور درس ہے. یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے. آپ بی بی سلام اللہ علیہ کا زیارت نامہ معلوم ہے 3-4 لائن سے زیادہ نہیں. میں نے ابتدا میں وہ جو حدیث پڑھی, یا فاطمہ من صلی علیہ کے غفر اللہ لہ, تو دستور بنائیے کم از کم یہ 20-25 دن بی بی سلام اللہ علیہ کا یہ زیارت نامہ بہت مختصر تھا. میں معنی اس لیے بیان کر دوں تاکہ جب آپ پڑھو تو آپ سمجھ سکو. بی بی سلام اللہ علیہ اس زیارت نامہ بھی معلوم ہے امام جواد علیہ السلام سے منقول ہے. بہت ہی عجیب واقعی زیارت نامی کو اگر آپ دیکھیں نا, اس زیارت نامے میں اگر میں معنی کر کے رکنا چاہوں تو ایک اشرہ درکار ہے. بی بی سلام اللہ علیہ کا زیارت نامہ اس طرح, یا ممتحنہ امتحنک اللہ الذی قبل ان یخلق فوجدک لممتحنک صابرا وزعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا بہی ابوک و اتا بہی وسیع. بہت ہی پیغام ہے, میسج ہے اس زیارت نامے میں. میں آپ کی خدمت میں رکھوں, شاید یہ ہدیہ ہو جائے آپ کے لیے. بی بی سلام اللہ علیہ کے زیارت نامہ ہے, یا ممتحنہ, اے وہ جس کا امتحان لیا گیا. ممتحن کسے کہتے, جس کا امتحان لیا گیا. اے وہ اس دنیا میں ایک قانون ہے, قاعدہ ہے, سب کو امتحان کے مرحلے سے گزرنا ہے. امتحان کے لیول سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. ہمارے امتحان کا ایک لیول ہے, جناب ابراہیم کے امتحان کا ایک لیول ہے, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے امتحان کا ایک لیول ہے. لہذا کہ یا ممتحنہ, امتحان کس نے لیا؟ امتحان اس خدا نے لیا جس نے آپ کو خلق کیا. امتحان کب لیا؟ قبل اس کے کہ آپ کی خلقت ہوتی خدا نے آپ کا امتحان لیا. ابھی ہمیں رکوں گا نہیں کہ آپ کی خدمت میں کوئی کون سا ماجرا ہے. اے وہ جس کا امتحان لیا گیا قبل اس کے کہ اسے خلق کیا گیا تھا. یعنی ابھی اس دنیا میں نہیں آئی ہیں, امتحان دے چکی ہیں. عجب نہیں میرے دوستو عزیزو, شاید یہ زیارت نامہ آپ کو بار بار اس جانب متوجہ کرا رہا ہے کہ کبھی زہرا اور ان کے بابا اور ان کی اولاد سے عام انسانوں کا کمپیر نہ کرنا. تم اس عالم میں کب آئے, وہ کس عالم کے نہیں پتا. خطبہ فدکیہ میں معلوم ہے جناب زہرا نے مقام نبی بیان کیا کہ پیغمبر کون ہے, پیغمبر کب سے تھے, کہاں سے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ اصلاً آپ آئے ہیں اپنا خطبہ دینے کے لیے, تو پیغمبر کے مقام و عظمت کو کیوں بیان کرنا ہے؟
بھائی یہاں کو خطبہ صدقیہ میں بی بی نے مقام پیغمبر بیان کیا کہ پیغمبر نور ہیں اور پیغمبر کو اس وقت خلق کیا گیا جب کچھ نہیں تھا. یہ در حقیقت ایک حکمت بھری داستان تھی کہ بی بی سلام اللہ علیہ پھر وہی سوال امت سے کرنا چاہ رہی تھی کہ جب پیغمبر کا تعلق اس ملک سے نہیں ہے، وہ ملکوتی فرد ہے، تو اس کی جگہ پر جو آئے وہ بھی ملکوتی ہونا چاہیے. کوئی بولے نہیں پیغمبر کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے گا، کسی کو بھی بلا کر یہاں بیٹھا لو گے نہیں. جب ذات پیغمبر وہ عظیم ہے کہ جناب آدم و جناب ابراہیم تمام انبیاء سے افضل ہے، تو خوب اس کی جگہ پہ جو آئے گا وہ نور پیغمبر سے تعلق رکھتا ہو، وہ نفس پیغمبر ہے. یہاں پر بھی زیارت کا جملہ، میں آپ کو جو پیغام دیا وہ زیارت کے آخری مرحلے ہیں. اے کاش وہ جملہ میں آپ تک پہنچا سکوں. بی بی سلام اللہ علیہ مدد کریں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک میسج ہو سکے. یا ممتحنہ امتحنک اللہ الذی قبل ان یخلق، اے وہ جس کا امتحان لیا گیا قبل اس کے کہ اسے خلق کیا جاتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بات بہت اچھی. دیکھیے ہم و آپ جب امتحان کے مرحلے میں ہوتے ہیں نا اور جب پاس ہو جاتے تو کسی اور کا بھلا نہیں کرتے. ہماری ابتلا، اب یہاں پر بات عرفانی نہ ہونے پائے، ہم جب مبتلا بے امتحان ہوتے ہیں خود نکل جائیں تو بڑی بات ہے. تو وہ جو فرما رہے ہیں خود نکل جائیں تو بڑی بات ہے. 1000 سجدہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے امتحان سے پاس ہو گیا. لیکن انبیاء کا جب امتحان ہوتا ہے اور انبیاء جب امتحان سے نکلتے ہیں تو تنہا نہیں نکلتے، ان کے امتحان کے رزلٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری امت پر برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو وجہ فرمائیے گا، آپ کو آسان کروں اور آسان کروں. جناب یوسف مبتلا امتحان، اس امتحان کے مرحلے سے سفر کس نے اکیلے طے کیا؟ جناب یوسف نے. لیکن جب امتحان سے نکلے تو اس امتحان کی برکات کس پر نازل ہوئی؟ مصر کے لوگوں پر نازل ہوئی، جناب یوسف کے بھائیوں پہ نازل ہوئی. حتیٰ جناب یعنی معلومہ معصوم جب امتحان کی ابتلا سے نکلتا ہے تو برکات تمام امت پہ نازل ہوتی ہے. بار بار آپ کو معصومہ کے امتحان کی جانب متوجہ اس طرح کرایا جاتا ہے کہ ان کا امتحان سے نکلنا در حقیقت تمہارے اوپر برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جو ہمارے یہ خاصیت میں یہاں رکا نہیں کہ واقعی یہاں رکنے کا مقام تھا کہ اے بی بی آپ نے امتحان دیا قبل اس کے کہ آپ خلق ہوتی. فوجد کے خدا نے آپ کو پایا. دیکھیں امتحان کا رزلٹ. فوجد کے لممتحن کی صابر. اب امتحان کس کوالٹی کا تھا آپ سب جانتے ہیں. اس دنیا میں جو امتحان دیا اس سے پہلے اور بی بی کے امتحانات آپ نے، لیکن اس امتحان میں معلوم ہوا کیا؟ فوجد کے لممتحن کے صابر. یہ بی بی خدا نے آپ کو امتحان میں صابرہ پایا. یہ رزلٹ ہے امتحان کا. امتحان ہوا فوجدک لممتحنک صابرہ. صابرہ کا معنی ہمارے یہاں تھوڑا سے غلط ہوتا ہے کہ ظلم سہا سے نہیں. صابرہ کا معنی تھوڑا اور بڑھ کر کریے. صابرہ کا معنی یہ ظلم سہ کر اطاعت خدا سے جو نہ ہٹے اسے صابرہ. کبھی کوئی مصیبتیں آتی میں مصیبتیں سہ لیتا ہوں، نہیں سہوں گا تو چاہتا نہیں ہے نا. مصیبتیں سہ لینا ایک مرحلہ، مصیبتیں سہ کر زبان پر شکر ہو کفر نہ ہو تو یہ صبر ہے. کبھی بار ہم تھوڑی سی مصیبت، یہ آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے درد وہ سی زندگی، یہ دنیا میں سب امتحان دینے آئے. ہمارے ہاں تھوڑا سے 5-6 منٹ اگر طبیعت خراب ہو جائے 5-6 دنوں تک تو کہتے ہیں کیا آفت لگا رکھی ہے، ہم ہی ہیں. دیکھیے توجہ پر پائیے گا. ہم کبھی ہم نے واقعی ہم لوگ عجیب لوگ ہیں. ہم لوگ نعمت میں غرق ہیں اور نعمتوں کو دیکھتے نہیں. میں اور آسان کروں، مچھلی پانی میں ہو تو جو فرما رہے ہیں پانی کا احساس نہیں کرتی، نکال لو تو پتا چلتا ہے پانی میں تھی.
ہم اتنا نعمتوں میں غرق ہیں کہ نعمتیں دیکھ نہیں پاتے. جیسے ہی ایک نعمت جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے نعمت ٹھیک ہے. ہمارا پرابلم یہ لہٰذا بار بار ہمیں چیک کرنا کہ ہم کو یاد. اور یہ جو کہتے نا کہ نماز کی وہ ہمارے اندر کیفیت نہیں ہوتی, یعنی کبھی چلو اتار دو مغرب کی نماز چاہیے ہوتا ہے, ارے پڑھ لیتے ایک طرف کرتے. یہ ایک طرف کون کرتا ہے معلوم ہے؟ جو نعمتوں کو دیکھتا نہیں ہے. نعمتوں کو دیکھو گے نا تو نماز کے وقت چہرہ کا رنگ متغیر ہو جائے گا. نعمتیں دیکھنا شروع کرو. ہم نعمتیں دیکھتے ہی نہیں, ہم ہمیشہ دیکھتے نہ ہونے والی. میں نے شاید یہاں پہ عرض کیا کہ ہم نہ ہونے والی چیزوں کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. جو ہیں اسے دیکھیے نا. بی بی سلام اللہ علیہ کا یہ فکرہ جو زیارت کا ہے, یہ میسج آپ کو یہی دیتا ہے فوجدک لممتحنک صابرا. اب یہاں کے بعد وہ مرحلہ جو میں آپ کو طے کرانا چاہتا ہوں, چونکہ عزائے فاطمی ہے, آپ غور کرو. اور خدا کی قسم وَزَعَمْنَا أَنَّ لَكِ, یہاں سے وہ مرحلہ ہے, بہت توجہ فرمائیے گا. وَزَعَمْنَا أَنَّ لَكِ أَوْلِيَاءَ. اے بی بی, دیکھیے کتنا ادب ہے. ادب, ہم بے ادب ہو جاتے ہیں بعض اوقات. ادب کتنا ہے زائر کے پاس. زعمنا ان لک اولیاء, بی بی میرا گمان یہ ہے, میں ترجمہ رک کر رہا ہوں. بی بی میرا گمان یہ ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. بہت توجہ فرمائیے گا. زعمنا ان لک اولیاء, میرا گمان یہ ہے. ادب دیکھ رہے ہیں, ادب اسی کو کہتے ہیں. ادب کا معنی یہ ہوتا ہے یہ ذوات اتنی بڑی ہیں, اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ میں آ کر اگر کہہ دوں ڈائریکٹ کہ میں ان کا شیعہ ہوں تو ان کے شیعوں میں تو ابراہیم آتے ہیں. وہ کہاں میں کہاں, اس وجہ سے کہا تو میرا گمان یہ ہے. تو مجھے بہت لطافت ہے. میرا گمان, میں سوچتا یہ ہوں, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. دیکھیں کتنا لطافت ہے. پتہ نہیں میں ہوں نہیں ہوں آپ کا شیعہ, مجھے لگتا یہ ہے. اچھی مرحلہ زعمنا. یہاں سے معلوم ہے ایک پیغام اور کیا ملے گا آپ کو. یہ جو بار بار ہم اپنے نفس کی نسبت اتنا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے علاوہ صحیح دین پہ کوئی ہے ہی نہیں. میں نے ایک مرتبہ کہیں پہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے, جو شریعت نے کہا ہے کہ اپنے آپ سے بزن رہو, دوسرے کی نسبت حسن زن رکھو اور آسان رہو. یعنی جب اپنے بارے میں سوچو نا تو سوچو کہ میں غلط ہوں, دوسرے کے بارے میں سوچو تو سوچو کہ وہ صحیح ہے. ہم نے معاملے کو کیا کیا ہے, جو جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں ہم اپنے کو تو غلط مانتے ہی نہیں, حساب سامنے والے پہ کرتے ہیں کہ چلو اپنے بارے میں تو کبھی آدمی سوچتے نہیں کہ میں بھی یہاں تک غلط تھا یا نہیں تھا. شریعت کہتی ہے اپنی نسبت سوء ظن رکھو. یعنی جب نماز پڑھو بھی نا تو بھی آپ کو لگنا چاہیے پتہ نہیں کون سی نماز تھی. ہم ہمیشہ بغل والے کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کون سی نماز ہے. یہ کتنا فرق ہے. ہم کو اپنی نماز کے بارے میں, ایک بہت بڑے مرجع وقت تھے, وہ درس وہ شب قدر میں تقریر کرنے آئے نا, تو انہوں نے مومنین سے کہا مومنین آپ مجھ سے ایک قدم آگے ہو. سب نے کہا کیوں آگا, ہم لوگ آپ سے ایک قدم آگے ہیں. کہا ایک قدم اس لیے آگے ہو کہ تم لوگ آئے ہو آج کے دن اپنا گناہ معاف کرانے, میں آیا ہوں آج کے دن اپنی اچھائی معاف کرانے. توجہ فرمانے نہیں, میں اصل میری جو اچھائیاں تھی مجھے اس میں شک ہے. تم لوگ کم سے کم ایک مرحلہ مجھ سے آگے ہو کہ تم نے کیا کیا, برائیاں کی, اس کی معافی مانگ لو. میں اپنی نماز کی معافی مانگنے آیا ہوں, میں اپنے روزے کی معافی مانگنے آیا ہوں, میں نے جو خیرات کیا ہے نا اس کی معافی. کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ وہ جو نماز پڑھی ہے وہ خود نماز ایک استغفار چاہتی ہے. نہیں بات واضح نہیں ہو رہی ہے. میں نے جو نماز پڑھی ہے اس کے لیے خود ایک توبہ ہے. چونکہ میں نے شاید کہیں عرض کیا تھا کہ اگر ایک بچے سے بھی دیکھ کر میں بات کروں نا, اس بچے سے, اور دیکھوں چھت کی طرف, 2-3 مرتبہ کے بعد یہ بچہ ٹوک دے گا مولانا بات اگر ہم سے کرنا ہے تو نہیں.
अगर मुझसे बात करना है तो मेरी तरफ देखो ना। आप छत की तरफ देख रहे हो, आप दीवार की तरफ देख रहे हो। हमारी नमाज का आलम क्या होता है? जिस्म तो किबले की तरफ होता है, दिल की आंखें कभी ऑफिस कभी ड्यूटी। तो ये नमाज के लिए तो खुद एक तौबे की जरूरत है। वो जो अकड़ आती है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़अमना गुमान है बस बीबी, वगरना आप कहाँ, आपका शिया कहाँ, आपका चाहने वाला कहाँ। मेरा गुमान ये है कि मैं आपका चाहने वाला हूँ। कसम खुदा के अगर इस एक लफ्ज को आप एहसास कर ले जाओ ना कि मैं गुमान करूं, फिर हमारी कौम के बहुत से झगड़े खत्म हो जाए। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं अपने से बड़ा शिया किसी को समझते ही नहीं। मुझे लगता है जो कुछ मैं हूं, मैं, मेरे अलावा सब बेदीन। ये जो इतने इख्तलाफात चलते हैं, कोई किसी को गाली, कोई किसी को मुकस्सिर, यानी सब अपने आप को परफेक्ट शिया कहते हैं। ज़ियारत जनाब ज़हरा में आया ज़अमना, अभी गुमान के मरहले में हो, क्योंकि हमारे चाहने वाले का तो मरहला अलग है। मैं देख रहा भाई, जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम इमाम जाफर सादिक के अस्हाब में से तकरीबन 6000 रवायात की सनद में इनका नाम है। ये जब पहुंचे बनी अब्बास के जमाने में, जब काजी के हुजूर में पहुंचे ना, तो उसने कहा फातिमियून, अली के शिया, जाफरी, आप हजरात यहाँ क्या कर रहे हो? उसने इतने बड़े बड़े, हम लोगों को थोड़ा कोई अच्छे से 2-4 मरतबा हुज्जतुल इस्लाम और आगे आयतुल्लाह भी लगा दी तो हम मुस्कुरा के जो है हाँ ठीक हुआ। तो फरमाने अच्छा कि अब मजमे ने बेचारे ने लिख दिया आयतुल्लाह, तो मुस्कुरा के वहीं पर घूम जाते हैं। हाँ, ये धोखा है। कभी कभार मौलाना मुझ जैसे को अपने आप को चेक करना चाहिए। एक आदमी अगर आपका हाथ छूम रहा है तो आप अपने को चेक करना कि हाथ है इसको देने लायक या नहीं है। तो जरूरी होता है। वो लोग जो बहुत दीनी काम करते हैं ना, उनको अपने आप को, मैंने कई मरतबा शायद कहा, दीनी काम करने वालों को बराबर अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि शैतान पूरे हमले के साथ जिनके पीछे पड़ा है वो मुतदय्यिनीन के पीछे, जो उसका काम कर रहे हैं उसके पीछे क्यों पड़ेगा? तो जो हमको कभी होता है कि हाँ 2-4 मरतबा मजलिस में सुभान अल्लाह हो जाए तो शैतान आकर बताएगा कि मौलाना आप बहुत अच्छी पढ़ते हो, आप नहीं आओगे तो यहाँ की मजलिस खराब हो जाएगी। वहीं मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये काम शैतान का है, क्योंकि मेरी क्या औकात है कि मेरी वजह से सिद्ध कहता है। ये वो मरहला है जहाँ हमें बराबर अपने आप को चेक करना चाहिए। एक हदीस देख रहा था मैं, इमाम सज्जाद फरमाते हैं, मेरे अल्लाह मुझे लोगों की निगाह में जितना तू बुलंद करना, मेरी निगाह में मुझे उतना जलील करना। जी नजाकत है, यानी जब लोग मेरी बड़ी वाह वाह करने लगे उतना ही मुझे अपने आप में जलील करते जाना। यानी मेरी निगाह क्या हो जाए मेरे बारे में? जलील। लोग मुझे अजीज समझते हो, मैं अपनी खामियों को देखने लगूं ताकि कभी उज्बो तकब्बुर का शिकार ना हो। मोहम्मद इब्न मुस्लिम रोने लगे। कहा क्या कह रहे हो? कहा क्यों रो रहे हो? कहा तुमने कहाँ मुझे मंसूब कर दिया? हम जाफरी, हम शिया, ये मुमकिन नहीं है। अभी हमको मालूम ही नहीं कि वाक़ई वो जो 6000 रवायत की सनद में है वो अपने बारे में आता है तो इस तरह बात करता। मुझे कायदे से 6 हदीस याद नहीं है, तो मुझे फरमा रहे हैं मैं अपने आप को अकड़ कर कहता हूँ। लिहाजा ये एक मरहला है और ये पॉजिटिव पॉइंट दूं आपको, ये एक मरहला है आपको इत्मीनान से निकालने का। वो जो बहुत आराम से हो ना कि तय हो गया, जो मरहले शियत थे आपने तय कर दिए, नहीं, ये सिलसिला जारी है। जिस तरह पैदा हुए थे तो बंदगी का सिलसिला जारी है, उसी तरह हर मजलिस में आने के बाद तुम्हारी तशय्यो का सिलसिला जारी है। एक मर्तबा कह के बात खत्म नहीं होती है। ये मरहले तशय्यो हैं जो तय करना है। वो जो तय करता है तो कोई मिक़दाद बनता है, कोई बूज़र बनता है, कोई सलमान बनता है। जो समझता है जो कुछ यही है वो हमारे जैसा बनता है। हम तो समझते खत्म हो गई बात, एक मर्तबा अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, बात खत्म।
اب کہاں سے ہم اور آگے طے کرنا؟ نہیں آگے طے کرنا، یہ راستہ بند نہیں ہے، یہ آپ کو زعمنا ان لک اولیاء، میں بھی گمان کرتا ہوں، یعنی ابھی میرے دل کو اطمینان نہیں ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، نہیں، اتنا اپنے کردار کو سنوار لوں کہ آپ ایک دن کہہ دو انت ولینا حقا، تم حقیقت میں ہمارے شیعہ۔ یہ مرحلہ ہمیں طے کرنا، ہم بہت جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہیں بہت اچھا، جو وہ بھی عرض کر دوں، دینی معاملوں میں قناعت بڑی ہے، دنیاوی معاملے میں قناعت نہیں ہے، الٹا سارا معاملہ ہے کہ دنیا میں قناعت رکھو، دینی معاملے میں تمہارے وجود کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ اور آگے بڑھو۔ ہم دنیاوی لحاظ سے قناعت نہیں کرتے، تو یہاں پہ کوئی قناعت نہیں ہے، معاملہ جب دین کا آتا ہے تو کہتے ہو تو گئی 7 رکعت، وہاں پہ کہا بڑھو، تو وہاں پہ ہم نے اپنے قدم یعنی پورا معاملہ جو الٹا چلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ترقی نہیں ہوتی، ترقی کا بھی معنی جیسے ہی کہو ترقی تو آدمی 4-5 گھر سوچتا نہیں، ترقی کا مطلب یعنی میری نماز چینج ہو جائے، میرے آنے کا انداز چینج ہو جائے، میرا دوسروں کو دیکھنے کی نگاہ چینج ہو جائے، یہ نہیں چینج ہو رہی ہے، خدا کی قسم ہی نہیں چینج ہو رہی۔ میں اس بچے کو دیکھوں تو میں کہوں کہ یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے، یہ چینج کرو، یہ نگاہ آ جائے، خدا کی قسم شیعوں میں یہ نگاہ آ جائے۔ میں بچے کو دیکھوں تو یہ سوچوں کہ نہیں یہ مجھ سے بہتر ہے۔ ابھی تو میری نگاہ یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھار پورے ایریے میں لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو معلوم ہے کہ آپ کی نگاہ چینج کرنا پڑے گا، آپ کو ہر آدمی اپنے سے بڑا لگے۔ یہ مرحلہ آتا ہے زعمنا ان لک اولیاء، میں گمان یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ یہ جملہ زیارت نامے کا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے، زعمنا ان لک اولیاء ومصدق۔ اب آتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ چونکہ عزائے فاطمی چل رہا ہے نا، مصدقون وصابرون، بی بی ہم صبر کرنے والے ہیں۔ یہ بی بی سے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ زیارت نامے میں کرو بی بی ہم صابر ہیں، یعنی آپ اعلان کر رہے ہو کہ اگر راہ فاطمہ پہ آؤ گے تو یہاں پھول نہیں بچیں گے، یہاں کانٹے ہی ہوں گے۔ یہ طے کر کے آؤ، جو چلے گا نا علی کے ساتھ، علی کے ساتھ راستے میں چلنے میں سختیاں ہیں، یہ کیوں دھوکے میں آتے ہو کہ نہیں یہاں چلیں گے تو بہت ایزی ہے؟ نہیں، جناب سلمان کے لیے سب کچھ آسان تھا۔ جناب ابوذر کی زندگی کیسے گزری؟ کبھی اس شہر کبھی اس شہر، جناب سلمان کی زندگی کا آپ طے کر کے صابرون، ہم ڈٹے رہیں گے۔ کس پہ ڈٹے رہیں گے؟ عجیب زیارت نامہ ہے، لکل ما اتانا بہی ابو وما اتا وسیو، بی بی ہم ہر طرح سے دین پہ ڈٹے رہیں گے جو آپ کے والد لے کر آئے اور جو آپ کے شوہر نے یعنی ان کے وصی نے بتایا۔ دیکھیں دین کیا کہہ رہا ہے، بی بی ہم جو فاطمی بننا چاہتے ہیں، ہم جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم کیا آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمام دین پر عمل کریں گے۔ ما اتانا بہی ابو، جو آپ کے بابا لے کر آئے اور جو آپ کے بابا کے وصی مولا کائنات۔ اب یہاں پر بھی بڑی عظیم لطافت ہے کہ اگر پیغمبر کی بات ہو گئی تو وصی پیغمبر کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی جو پیغمبر بتائیں گے وہی تو مولا کائنات بتائیں گے، دو الگ چیزیں تو نہیں بتائیں گے نا۔ بار بار کی جو آپ کے بابا اور آپ کے شوہر نے بتایا اس پہ عمل کریں گے۔ یہ خود ایک درس ہے۔ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اس بتانے کو کہ علی اور محمد کا راستہ الگ ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں علی و محمد دونوں ایک راہ کے راہی ہے اور دونوں ایک راہ کے راہ پر۔ ہر چیز جو آپ کے بابا لے کر آئے اور آپ کے شوہر نے بتایا۔ اب اس کے بعد شیعت کا مرحلہ عرض کرو، اس کے بعد کیا کہتے معلوم ہے؟ انا نسألک الا الحقنا بتصدیقنا لہما لنبشر انفسنا بانک کنا قد طہرنا بولایتک۔ یوں مرحلہ جو خدا کی قسم آپ جلدی سے طے کرو۔ بی بی سلام اللہ علیہ سے آپ کیا کہتے ہو؟ بی بی ہم ہر چیز پہ عمل کریں گے۔ اب آپ سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے
دیکھو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب زیارت نامے میں آپ بیوی سے دعا کر رہے ہو، ان نسألک، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں بیوی؟ الحقتنا، آپ ہمیں ملحق کر دیجئے، کس سے ملحق کر دیجئے؟ نبی اور امام سے۔ عظمت زہرا کو خدا کی قسم سمجھو کہ زہرا کس ذات کا نام ہے۔ آپ آتے ہو زیارت نامے میں کہتے ہو بی بی ہم چاہتے ہیں نبی اور امام سے وابستہ ہونا، نبوت اور امامت سے اپنا اٹیچمنٹ چاہتے ہیں، کون ہمیں ملائے گا؟ میرے نبی اور میرے امام سے جو ذات مجھے ملائے گی وہ آپ کی ذات ہے۔ یہ ذات زہرا، یہ زہرا کیا کریں گی؟ آپ کو نبی اور امام سے، یعنی دین نبی اور دین امام سے جو آپ کو متصل کرے گا وہ کون ہے؟ بیوی۔ اب جب یہاں تک کا مرحلہ طے ہو گیا نا، اب آپ کہتے ہیں جب میں اپنے نبی اور امام سے مل جاؤں گا، یہ میں آپ کو آمادہ کر رہا تھا کل کے لیے کہ وہ القاب جب بیان کروں نا تو سمجھنا کہ یہ ذات ہے کون سی ذات۔ الا الحقنا بتصدیقنا لہما لنبشرا انفسنا بأننا قد طہرنا بولایتک۔ اے بیوی جب میں آپ کے ذریعے اپنے نبی اور اپنے امام سے مل لوں گا، یعنی ہماری وابستگی ہو جائے گی، تو اب میں اپنے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کی ولایت سے پاک ہو گیا ہوں۔ نہیں سمجھے تو وجہ فرمائے، اب میں اپنے آپ کو یہ بشارت دے سکتا ہوں کہ اب میں پاک ہو گیا۔ آسان کروں آپ کی خدمت میں، نجاست اور طہارت کا معنی جو آپ کے ذہنوں میں ہے نا اس سے تھوڑا اوپر آئیے۔ جب تک انسان ظلمتوں میں ہے، نجاست میں ہے، جو ہی نور کا سفر ہوتا ہے انسان طہارت میں آتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولایت علی، ولایت رسول، ولایت اللہ ہے، یہ نور ہے۔ اس سے پہلے ظلمت ہے، ظلمت نجاست، ان کی ولایت طہارت، زہرا واسطہ ہے تمہیں اس ولایت شیطانی سے نکال کر ولایت خدا تک لے جانے کا۔ پاک ہونا، پاک ہونا چاہتے ہو، کس کے ذریعے پاک ہو گئے؟ ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ نہیں اب پاکیزگی بھی وقت نہیں، میں آپ کی خدمت، پاکیزگی عقیدے کے لحاظ سے، پاکیزگی عمل کے لحاظ سے، پاکیزگی نسل کے لحاظ سے، یہ سب کہاں سے حاصل ہوگی؟ جب ان سے ملحق ہو جاؤ۔ اور خدا کی قسم جو ملحق ہوا نا، جو ملحق ہوا ان سے، جو وابستہ ہوا، یا میں فاطمیہ میں پوری کوشش کرو یہ وابستگی گہری ہوتی جائے، جتنا یہ وابستگی، تعلقات، یہ اٹیچمنٹ ان سے گہرا ہوگا اتنا پاک ہوتے جاؤ گے، اتنا پاک ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنا ان سے تعلق آپ کا کیا ہوگا؟ گہرا ہوگا۔ جتنا بھی جس نے، آپ کو میں بتاؤں، علی ابن محضیار نام بہت سنا، یہ کنفیوژن بہت ہوتا ہے، معلوم ہے اس نام کے کئی لوگ ہیں۔ علی ابن محضیار کون ہے معلوم ہے؟ یہ ہیں نصرانی۔ کون ہے؟ نصرانی۔ ایک کتاب ہے قاموس الرجال، اس کی 7ویں جلد میں علامہ محمد تستری لکھتے ہیں کانا نصرانی ہے۔ یہ علی ابن محضیار کون تھے؟ نصرانی۔ پھر اس کے بعد کیا ہو گئے؟ مولا کے چاہنے والے۔ 4 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے۔ 9ویں امام یعنی امام جواد نے ان کو 7 لیٹر اور خط لکھے۔ میں طہارت بتا رہا ہوں کہ انسان کہاں تھا جب اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا تو کہاں ہو جاتا معلوم ہے؟ ان کو ایک لیٹر لکھا ہے امام جواد نے، اس میں ایسے لکھتے ہیں، یا علی حشرک، یا علی جزاک اللہ ہو، اے علی آپ کو خدا جزا دے۔ جملہ سنیے گا، آدمی کہاں سے تھے کہاں آیا؟ یا علی جزاک اللہ، اے علی خدا آپ کو جزا دے، یعنی علی ابن محضیار کو مولا کیا فرماتے ہیں؟ خدا آپ کو جزا دے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ہمارے اور آپ کے لیے ایسا کبھی یاد ہے نا تو فخر کریے گا، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اے علی خدا آپ کو جنت میں جگہ دے، آپ کو جزا دے
جنت میں جگہ دے. اس کے بعد امام فرماتے وَمَنَعَكَ فِي الْخِزْيِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اے علی اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچائے. وَحَشَرَكَ اللَّهُ مَعَنَا. اے علی اللہ آپ کو ہمارے ساتھ محشور کرے. دیکھو یہ طہارت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, کہاں تھا یہ شخص, کہاں آیا. اس کے بعد کا جملہ میں چھوڑتے ہوئے ایک جملہ پڑھوں گا. امام فرماتے وَلَمْ عَرَى مِثْلَكَ. اے علی میں نے تجھ جیسا نہیں دیکھا. مولا فرماتے لم عَرَى مِثْلَكَ, میں نے تجھ جیسا نہیں دیکھا. اگر یہ میں کہوں تو میں سچا ہوں. یہ مرحلہ طے ہوا یا نہیں طے ہوا, یہی آپ کو طے کرنا, یہی طے کرنا. یہ جتنی ان کی ولایت بڑھتی جائے گی اتنا پاکیزگی آتی ہے. یہاں کوئی رکتا نہیں ہے, یہاں کوئی رکتا نہیں. در اہل بیت پہ بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. آپ یہاں پہ ایک جگہ رکو مت کی نہیں, بہت ہو گیا نہیں. آپ دیکھو نا حسین ابن علی کے صحاب جب زمین پہ گرتے ہیں تو بھی کیا کہتے ہیں, وفیت یا ابا عبداللہ, مولا وفا کیا, حق ادا ہوا. دیکھیں معلوم ہے کہ سلسلہ جاری ہے. اپنے آپ کو بھی بڑھا. خدا کی قسم جس بیوی کی بارگاہ میں آپ آئے ہو نا, اس نے خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹایا, کسی کو نہیں لوٹایا. وہ مسکین و اسیر. کبھی سنا ہے آپ نے, واقعا میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ماں اپنے بچوں کا کھانا, جس کے بچے روزہ ہوں, توجہ فرمائیے گا, خدا کی قسم کس مبارکہ کے در پر آ کر بیٹھے ہو, کس مبارکہ کے. وہ ماں اپنے بچوں کا کھانا فقیر و مسکین کو دے دے, بچے تڑپ رہے ہیں. یہ زہرا ہے, یہ ماں, یہ زہرا. میں نے ایک جگہ پر دیکھا, ایک خطیب تھے اصفہان کے, حسام الدین نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا جب انتقال ہو گیا نا, زہرا کو سمجھو کہ زہرا کے مہمان بننے کی کوشش کرو. خدا کی قسم وہ دسترخوان بچھا ہے, ہم پہنچ جائیں, معرفت کا رزق وہاں رکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنی میری والدہ کا انتقال ہوا تو میرا دل چاہا کہ اپنی والدہ کی قبر میں پہلے میں لیٹوں. تو میں لیٹ گیا, پھر اس کے بعد اپنی والدہ کو قبر کے اندر اتارا, پھر اس کے بعد میں نے چہرہ کھولا, ان کے رخسار کو مٹی پہ رکھا. اس کے بعد اب معلوم ہے کہ قبر کی غربت کا عالم, ایک بیٹے کو سارا منظر یاد آ جاتا ہے نا کہ ماں نے کتنی محنتوں سے مشقتوں سے پالا. کہ میرا دل بہت تڑپ رہا تھا میری ماں کے لیے کہ اس دنیا سے جا رہی ہے. بس میں نے ایک جملہ کہا, یا بی بی زہرا میری ماں کو اپنا مہمان بلا لینا, میری ماں کو اپنا مہمان بنا دینا. کب پھر اس کے بعد میرے دل میں ایک بات آئی, کہا میری ماں میں ایک خاصیت بہت اچھی تھی. وہ میری ماں جو ہے حسین ابن علی کی شیدائی تھی. بڑھاپے میں جب میری ماں مجلسوں میں نہیں جا پاتی تھی, یہ خود کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھنے جاتا تھا اور میری ماں گھر میں بیٹھ کر میرا انتظار کرتی تھی, اور جب میں لیٹ آتا تھا تو مجھ سے کہتی تھی حسام الدین کتنی دیر ہو گئی تم کو. تو میں کہتا تھا اماں مجلس تاخیر ہو گئی, لیٹ ہو گئی. کہا نہیں بیٹا میں نے تو مذاق کیا ہے, میں مجلسیں نہیں کر پاتی تو کم سے کم ایک ذاکر حسین کا بیٹھ کر انتظار کرتی. کب بس یہی میرے دل میں آیا کہ میں اپنی ماں کو مہمان زہرا بنا دوں. کب کچھ دنوں بعد میری پڑوسی نے آ کے بتایا کہ تمہاری والدہ خواب میں آئی تھی اور انہوں نے فرمایا کہ میرے لال کا شکریہ ادا کر دینا کہ اس نے واسطہ زہرا دیا. یہ وہ ذات ہے زہرا کے, وہ ذات ہے. انبیاء مقام نبوت تک اس کی معرفت کے ذریعے پہنچی, وہ ذات ہے. یہاں خدا نے آپ کو حاضر کیا. اللہ اکبر. مظلومہ ہے, مظلومہ. ایک روایت دیکھ رہا تھا, چھٹے امام کے زمانے میں مولا کھجور تناول کر رہے تھے. امام کا ایک صحابی آیا, اس نے آنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں خاموش بیٹھ گیا. مولا نے کہا کھجور کھاؤ. کہا نہیں مولا ایسا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ دل نہیں چاہتا. مولا نے فرمایا نہیں کھجور کھاؤ. کہا نہیں میرے مولا ایسا منظر دیکھ لیا ہے کہ اب دل کچھ نہیں چاہتا. مولا نے فرمایا کیا منظر دیکھا؟ کہا مولا میں نے دیکھا ایک ضعیفہ تھی جو زمین پر پہلوؤں کے بل گری, اور اس کے بعد جب اٹھی تو اس نے کہا لعن اللہ قاتلی کا یا زہرا, اے زہرا خدا تیرے قاتلوں پہ لعنت کرے. اے مولا جیسے ہی اس ضعیفہ نے یہ جملہ کہا نا, حکومت کے کارندے آ کر اسے لے کر قید خانے چلے گئے.
اس وقت سے میں تڑپ رہا ہوں مولا۔ اللہ اکبر۔ روایت کا جملہ ہے کہ چھٹے امام ایک مرتبہ اپنی عبا پہنتے ہیں، کہتے میری ماں کے قاتلوں پہ لعنت کرنے والی بیوی کو قید خانے میں رکھا گیا، چلو میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے آزاد کروائے۔ امام خود آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنے صحابی سے کہتے جا کر اس مومنہ کی خبر گیری کرو۔ اب جب یہ آتا ہے دیکھتا اسے آزاد کر دیا گیا، اس نے آ کر ایک جملہ اس مومنہ سے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا تم جانتی ہو تمہیں کس کی دعا کی وجہ سے آزاد کیا گیا؟ کرنی میں نہیں جانتی۔ کہا تمہارے لیے باب جعفر صادق نے دعا کیا۔ اے میرے عزیز، آپ بھی چاہتے ہو نا وقت کا امام تمہارے لیے دعا کرے تو زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کرتے رہنا، چونکہ وقت کا امام تمہارے لیے دعا کرے گا۔ ارباب ازا یہ مومنہ کو بتایا، مومنہ آئی، ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ کہا، بس عزیزو وہی مسائل پہ غور کر لینا۔ ایک مرتبہ امام پوچھتے ہیں یہ مومنہ یہ بتا جب تو زمین پر گری اور گرنے کے بعد اٹھی تو میرے ماں کے قاتلوں پہ لعنت کیوں بھیجی؟ ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے مولا جب میں گری تھی پہلوؤں کے پر گری تھی، اے مولا جب میں گری تھی پہلوؤں کے پر گری تھی، وہ درد اٹھا میرے آقا کہ مجھے زہرا یاد آ گئی۔ بدل باب ایسا اگر کسی مومنہ کو زہرا کے پہلوؤں کا درد آ جائے تو وہ تڑپ جاتی ہے۔ اللہ اللہ اس علی کے دل سے کوئی اجرکم اللہ اس علی کے دل سے کوئی پوچھے نہیں ایک جملہ کہوں، ان بچوں کے دل سے کوئی پوچھے جن کی 18 سال کی ماں ایسا کے سہارے گھر میں ارباب ایسا چاہتے ہو زہرا کی نکاحت کا عالم کیا ہے؟ نکاحت کا عالم ہے۔ جب انصار کی عورتیں آئی نا تو ایک جملہ کہا بی بی اگر کوئی حکم ہو تو ہمارے لیے بیان کریے، ہم چاہتے ہیں کوئی حکم پر عمل کریں۔ بی بی نے فرمایا جاؤ تمہاری دنیا سے مجھے نفرت ہے، ارے تمہارے مردوں کو ہم نے مدد کے لیے بلایا تھا، کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا۔ کنی بی بی کچھ تو کہہ دیجئے۔ معلوم ہے کیا فرمایا زہرا نے؟ کہا اگر ممکن ہونا مجھے سہارا دے کر میرے بابا کی قبر سے اگر ممکن ہو تو مجھے سہارا دے کر میرے بابا کی قبر تک پہنچا دو۔ ارباب ازا زہرا کے گھر سے قبر رسول کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، ارے 18 سال کی بچی اپنے باپ کی قبر پہ جانا چاہتی، سہاروں کے ذریعے عورتوں نے سہارا دیا۔ بی بی سلام اللہ علیہا قبر رسول کے قریب پہنچی، ایک جملہ کہا اے عورتوں اب مجھے چھوڑ دو، اے عورتوں اب مجھے چھوڑ دو۔ ارباب ازا میں ہاتھوں کو جوڑ کے وہ شہزادی اب تک سہارا لے کر آئی تھی، اے بی بی اب کیوں کہی مجھے سہارے کی ضرورت نہیں؟ عجب نہیں زہرا آواز، ارے مجھے اس عالم میں اگر میرا بابا دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ اے زہرا ارے تیری یہ حالت کس نے کی؟ بدل باب ایسا خود کو بابا کی قبر سے گرایا، اللہ اللہ میں ہوش ہوئی، عورتوں نے سنبھالا۔ بس ایک جملہ کہوں گا یا زہرا بڑا سخت ہے باپ کی قبر سے جدا ہونا، لیکن اے بی بی ذرا کربلا میں آ جائیے، ایک 4 سالہ بچی اپنے بابا کے جنازے وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بارلحاظ الحق والصالح محمد الحق والسلام میں جو بیماروں میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما بارلحاظ الحق والصالح محمد الحق والسلام
ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بارحق حق کا واسطہ علی محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب صدا فرما، بارحق حق کا واسطہ محمد کے حق کا واسطہ، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، بارحق حق کا واسطہ علی محمد کے حق کا واسطہ، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بارحق حق کا واسطہ علی محمد کے حق کا واسطہ، ہماری مرحومین کی مغفرت فرما، بارحق حق کا واسطہ علی محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما، بارحق حق کا واسطہ علی محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، بارحق حق کا واسطہ علی محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زہرا و بی بی زینب سلام اللہ علیہما کا واسطہ، وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا